بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناز ٹیوشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں ہم اردو کی تیسری کتاب کے سبق صحت و صفائی کے بارے میں پڑھیں گے، تھوڑا سا اس کو سمجھیں گے، پھر ہم اس کے نئے الفاظ معنی، مختصر جوابات، بیانیہ جوابات، الفاظ جملے خالی جگہ پر کریں گے۔ تو چلیں تھوڑا سا مختصر سا ہم اس کا پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں جب بھی کھانا کھائیں تو ہمیں صابن سے ہاتھ دھو کر کھانا چاہیے، کیونکہ ہمارے ہاتھوں میں ہم باہر کھیلتے ہیں یا چیزوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں جراثیم لگ جاتے ہیں، اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو جراثیم کھانے کے ساتھ ہمارے منہ کے ذریعے جسم میں چلے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی بہت بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، جیسے ٹائیفائڈ، ہیضہ، پیچش وغیرہ۔ اور ویسے بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے۔ نہ صرف ہمیں اپنی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ اپنے جسم، لباس، گھر بار، ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ باہر کے کھانے جو ہوتے ہیں صفائی ستھرائی سے نہیں بنائے جاتے ہیں، اس سے ہماری صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ پھر آگے یہ بتایا گیا ہے کہ صحت مند رہنے کے لیے ہمیں کون کون سے کام کرنے چاہیے۔ روزانہ صبح دانت صاف کرنے چاہیے اور ہاتھ منہ دھونا چاہیے۔ اس کے علاوہ روزانہ نہانا، ورزش کرنا، پھل اور سبزیوں کو دھو کر استعمال کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں، ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس سے ہم صحت مند رہیں گے۔ اور صاف ستھری غذا اور صاف کپڑے بھی ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نئے الفاظ کریں گے۔ نئے الفاظ ہیں صحن، کھیل، شاباش، مختلف، چیزوں، جراثیم، ذریعے، بغیر، ٹائیفائڈ، ہیضہ، سنت، چھولے، سبزیاں، سالن، داخل۔ تو چلیے اب ہم کریں گے الفاظ معنی۔ نمبر 1 ہے غذا، اس کے معنی ہے کھانا۔ نمبر 2 سبب، اس کے معنی ہے وجہ۔ نمبر 3 بے حد، اس کے معنی ہے بہت زیادہ۔ نمبر 4 جراثیم، اس کے معنی ہے بیکٹیریا۔ نمبر 5 ہدایت، اس کے معنی ہے رہنمائی۔ تو اب ہم کریں گے مختصر جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے خالہ جان کہاں رہتی ہیں؟ جواب ہے اس کا خالہ جان گاؤں میں رہتی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے کھانا کھانے سے پہلے امی جان نے بچوں کو کیا تاکید کی؟ جواب ہے اس کا کھانا کھانے سے پہلے امی جان نے بچوں کو ہاتھ دھونے کی تاکید کی۔ سوال نمبر 3 ہے سبزیاں اور پھل کس کی محنت سے ہم تک پہنچتے ہیں؟ جواب ہے اس کا سبزیاں اور پھل ہم تک کسانوں اور باغبانوں کی محنت سے پہنچتے ہیں۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے باہر کے کھانے ہماری صحت کے لیے کیوں نقصان دہ ہیں؟ اس کا جواب ہے کیونکہ وہ صفائی ستھرائی سے نہیں بنائے جاتے۔ تو بچوں اب ہم مختصر جوابات کی بات کریں گے، بیانیہ جوابات۔ بیانیہ جوابات کا سوال نمبر 1 ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا کیوں ضروری ہے؟ جواب ہے اس کا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اس لیے ضروری ہے کہ ہم نے مختلف چیزوں کو ہاتھ لگایا ہوتا ہے جن پر جراثیم بھی ہوتے ہیں، جو ہمارے ہاتھ کے ذریعے منہ میں جا کر بیمار کر دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2 اب ہم کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے صحت کے لیے ہمیں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جواب ہے اس کا صحت کے لیے صبح اٹھ کر دانت صاف کرنا، ہاتھ منہ دھونا، روزانہ نہانا، ورزش کرنا، پھل اور سبزیوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 3۔ پودوں سے ہمیں کس قسم کی غذائی اشیاء حاصل ہوتی ہیں؟ جواب ہے اس کا پودوں سے ہمیں مختلف قسم کے اناج مثلاً گندم، چاول، چنا، باجرہ، جو اور مکئی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں مثلاً چقندر، آلو، لوکی، توری، پالک وغیرہ بھی پودوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب ہم کریں گے الفاظ جملے۔ الفاظ جملے کا لفظ نمبر 1 ہے کسان۔ جملہ ہے اس کا کسان کھیتوں میں ہل چلاتے ہیں۔ نمبر 2 چھولے، آج میں نے چھولے پکائے۔ نمبر 3 سبزیاں صحت کے لیے اچھی ہوتی ہیں۔ نمبر 4 جراثیم بیماری پھیلاتے ہیں۔ نمبر 5 دانت، میں روزانہ دانت صاف کرتا ہوں۔
نمبر 6 ماحول، ہمیں اپنے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اب ہم کریں گے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، کل بھائی نے باہر سے چھولے بھی لے کر کھائے تھے۔ اس میں چھولے کے نیچے نشان لگے گا یعنی انڈر لائن ہوگا۔ نمبر 2، میں نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی ہاتھ دھوئے تھے۔ اس جملے میں ہاتھ کے نیچے نشان لگے گا یعنی انڈر لائن ہوگا۔ نمبر 3، ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں خیال کے نیچے انڈر لائن ہوگا۔ نمبر 4، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت بھی ہے۔ اس میں سنت کے نیچے نشان لگے گا یعنی انڈر لائن ہوگا۔ نمبر 5، پھل اور سبزیوں کو دھو کر استعمال کرنا چاہیے۔ اس میں استعمال کے نیچے نشان لگے گا یعنی انڈر لائن ہوگا۔ اب میں آپ کو ایک سرگرمی دے رہی ہوں، یہ آپ کا سمجھے ہوم ورک ہے۔ آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ کسی بھی 3 سبزیوں، 3 پھلوں اور 3 خشک میووں کے فوائد تحریر کرنے ہیں۔ آپ چاہیں تو مجھے واٹس ایپ نمبر پر بھی یہ لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور خود بھی چیک کر سکتے ہیں، کسی بڑے سے چیک کروا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ مجھے امید ہے آپ کو سبق بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اسے شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔